ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ جی تمہارے یہاں عورتوں کو پابند رکھا جاتا ہے، گھروں میں محصور رکھا جاتا ہے، غلاموں کی سی زندگی ہے، ہماری عورتیں تو جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہیں، جس کے ساتھ چاہے، جو چاہے، جتنی بار چاہے گھوم سکتی ہے، تم نے عورتوں کو کیوں چھپایا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ہوتی ہے سستی چیزیں، رف چیزیں، بیکار، ایک ہوتی ہے قیمتی چیزیں۔ مثال کے طور پر جوتے ہیں، کہیں پر اتار دو، جھاڑو ہے کہیں بھی پڑی ہوئی ہو، کرسی ہے کہیں بھی رکھ دو۔ ایک ہوتی ہے قیمتی چیز، گھڑی، سونے کی گھڑی، قیمتی موبائل، قیمتی جو ہے وہ بریسلیٹ، قیمتی ہار، اسے تم ہر جگہ نہیں رکھتے، اپنے گھر میں بھی اسے سیف میں، تجوری میں، خفیہ جگہ سنبھال کر رکھتے ہو۔ کہا تمہاری عورتیں رف ہیں، بیکار ہیں۔ تم خود کہتے ہو کہ عورتیں یورپ میں جسٹ لائک بسز، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہو۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسلام نے عورت کو ماں کے روپ میں بتا کر کہا جس جنت کے پیچھے پھرے جا رہے ہو وہ جنت اس ماں کے قدموں تلے ہیں۔ اس بیٹی کی کفالت اور پرورش کرنے پر آقا کا قرب تمہیں یوں ملے گا، بہن کی پرورش کرنے پر جنت میں نبی کی رفاقت ملے گی۔ اسلام میں عورت قیمتی ہے، اسی لیے اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی گوشت لے، گوشت، اور یوں ہی تھال میں رکھ کر سر پر کھلا گوشت رکھ کر جائے، گھر تک پہنچے گا؟ چیل، کوے، گدھ، باز، مردار خور اچک لیں گے، نوچ لیں گے۔ کوئی عقل مند آدمی گوشت کو تھال میں لے کر، پلیٹ میں لے کر، سر پر رکھ کر نہیں لے جاتا ہے، کور میں لے جاتا ہے، شوپر میں لے جاتا ہے، تھیلے میں لے جاتا ہے، چھپا کر لے کے جاتا ہے۔ 1 کلو گوشت کھلا لے کر جاؤ گے، گوشت تار تار ہو جائے گا۔ 50-60 کلو کی عورت اور لڑکی کھلے عام بازاروں میں پھرے، شیطان نہیں نوچے گا؟ شیطانی چیلے نہیں نوچیں گے؟ اس کی عصمت تار تار، اس کی عفت کا جنازہ نکل گیا، اس کی نسوانیت ختم ہو گئی، اس کی حیا کی چادر کو پھاڑ دیا گیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکی آئی، عورت کے پاس آئی، اس کا دوپٹہ باریک تھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا دوپٹہ پھاڑ دیا، غالباً حفصہ بنت عبد الرحمن تھی، عورت کے پاس آئی تھی، یہاں تو دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر کہتے مولوی بہت تنگ نظر ہے۔ تو اگر آپ غور کریں ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ عورت باہر نکل آئے، حوا کی بیٹی باہر نکل آئے۔ اسلام کہتا ہے اس کے اندر رہنے میں حفاظت ہے، اس کے چھپ کر رہنے میں حفاظت ہے، ضمانت ہے۔ عورت کو مسجد میں نماز پر آنے سے روک دیا گیا، کہا گھر میں نماز پڑھے، گھر میں بھی صحن میں نہیں، گھر کے صحن میں نہیں، کمرے میں نہیں، کمرے کے گوشے میں، اس گوشے میں جس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ میں آپ کو نکتے کی بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں، کیا فرمایا؟ علیکن بحافات الطریق۔ ایک دفعہ
عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا گیا تھا. شروع میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا نماز کا وقت ہے, عورتیں بھی مسجد کی طرف آ رہی ہیں, مرد بھی مسجد کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں اختلاط ہو گیا, راستے میں گھل مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأخرنا, عورتوں تم سائیڈ میں ہو جاؤ. علیکن بحافات الطریق, تم راستے کے بیچ میں نہیں چلو, تم ایک کنارے میں چلو. اس حکم کے بعد عورتیں کیسی چلتی تھی؟ فکانت المرأة تلتصق بالجدار, پھر وہ عورت دیوار سے ایسے چپک کر چلتی تھی کہ اس کا دوپٹہ دیوار اور مٹی سے لگ جاتا تھا, کھرچ جاتا تھا. ایسا حکم تھا. کون نکلی نماز کے لیے؟ صحابیات. کون نکلی نماز کے لیے؟ کس سے راستے میں ٹاکرا ہوا؟ صحابہ سے. کس کا زمانہ ہے؟ محمد الرسول اللہ کا, جو سب سے بہتر زمانہ ہے. آپ نے اور کس لیے نکلی تھی؟ نماز کے لیے. غور کرو, کون نکلی؟ کس سے ٹاکرا ہوا؟ یہ دونوں زمانے کے بہترین لوگ. کس کے زمانے میں نکلے؟ جو سب سے بہتر زمانہ, جو سب سے بہتر. کس لیے نکلے؟ کون سی مسجد کی طرف نکلے؟ مسجد نبوی کی طرف. لیکن آپ نے فرمایا راستے کے بیچ میں نہیں چلو. آج مارکیٹ جاتے ہوئے عورت ایسے جا رہی ہوتی ہے, وہی نارینہ دیزان بچ گئی, جیسے فائر بریگیڈ کی گاڑی ہوتی ہے نا, ایسے روانہ ہوتی ہے. ایمبولینس کی طرح ووٹر لگا ہوتا ہے.